السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احباب گرامی، ہم جو کتاب شروع کرنے چلے ہیں اس کتاب کا نام ہے ابتدائی قواعد النحو۔ قواعد النحو، نحوی، ابتدائی، ابتدا مانا ہوتا ہے آغاز، تو یہاں سے آپ کی نحو کا آغاز ہوگا، قواعد النحو۔ تو نحو کیا ہے یہ ہم آگے پراپر پڑھیں گے، اس کے سارے قواعد بھی پڑھیں گے۔ تو اس کا پہلے پس منظر کہ چونکہ ہمارا قرآن وہ عربی زبان میں ہے اور احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ قرآن کی تمام تر تفاسیر بڑی بڑی اور حدیث کی تفاسیر بڑی بڑی 20 جلدوں میں ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، رجال کی کتب ہیں، ساری عربی کے اندر ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی انسان اس علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، قرآن، تفسیر، حدیث، اس کی شروحات، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بنیادی چیز ہے جس سے اس کو عربی آئے، تو عربی کے جو قواعد ہیں وہ نحو اور صرف، تو اس کو سیکھے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس میں چند ایک باتیں آپ شروع میں یاد رکھیں کہ جب قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے، سمجھاتے، صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ فتوحات ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں عرب سے باہر علاقے جو تھے عجم، وہ بھی فتح ہوئے اور وہ لوگ بلاد اسلامیہ میں عرب میں شامل ہوئے۔ ان کی زبان عربی نہیں تھی تو ان کو پھر قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی، اور بسا اوقات وہ غلطیاں بھی کرتے تھے، جس کی بنیاد پر پھر نحو کے اصول وضع کرنے کے لیے بعض روایات کے مطابق تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کہا، اور بعض روایات کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ابو الاسود الدؤلی رضی اللہ رحمہ اللہ، ابو الاسود آگے نام اس کا آئے گا الدؤلی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود الدؤلی، ابو الاسود الدؤلی، اور دوسری روایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود الدؤلی کو کہا کہ تم جو ہے وہ نحو کے قواعد، تو دونوں روایتیں ہو سکتی ہیں کہ پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہوگا، بعد میں ان کا دور گیا، عثمان کا دور گیا، پھر علی رضی اللہ عنہ نے پراپر ان کی ڈیوٹی لگا دی اور پھر انہوں نے نحو کے اصول و ضوابط جمع کرنے شروع کر دیے۔ تو قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں وہ دیکھ کر کے الفاظ کیسے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ اصول جو ہیں وضع کیے گئے ہیں۔ تو ان اصول و ضوابط کے متعلقہ جو بنیادی کتاب ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 11 نکالتا ہوں۔ اس سے پہلے بنیادی اس کے متعلق کتاب کے متعلق کچھ باتیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اردو زبان کے اندر ہی ہیں۔ تو ابھی ہم آج سے ہی اس کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہم انشاءاللہ سبق کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، آپ انشاءاللہ اس کو یاد بھی کر لیں گے اس کلاس کے اندر ہی، بعد میں بس یاد رکھنا آپ کے ذمہ ہوگا کہ اس کو بار بار دہراتے رہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ علم نحو کی جو ہے وہ یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو نحو کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کے آگے تعریفات بھی آ رہی ہیں۔ تو اسم مثال کے طور پر زید جو ہے وہ اسم ہے، اور گھر جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور داخل ہونا کام ہے، داخل، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے داخل ہوا، داخل ہوا یہ فعل ہے، تو یہ بھی اسم ہے، بھی اسم ہے، اور یہ میں حرف ہے۔ آگے ان کی تعریفات آ رہی ہیں۔ اب ان چاروں کو جوڑنا ہے، تو اب اردو کے اندر آپ یہ جملہ بنا لیں گے، مثلا زید گھر میں کو ادھر لے آئیں گے، زید گھر میں داخل ہوا، اور عربی کے اندر ہم اس کی جگہ پر عربی جب لے کے آئیں گے تو اس کو جوڑیں گے
تو زید کے لیے زید آتا ہے، گھر کے لیے الدار آتا ہے، داخل ہوا کے لیے داخلہ آتا ہے، اور میں کے لیے فی آتا ہے۔ اب ہم اس کو جوڑنا ہے ہم نے نا، تو ہمارے پاس نحو کے کچھ اصول ہیں، ہم آگے پڑھیں گے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے فعل، پھر ہوتا ہے فاعل، پھر ہوتا ہے جار، پھر ہوتا ہے مجرور، یہ اصطلاحات آگے آ رہی ہیں۔ تو فعل ادھر ہے داخلہ، یعنی داخل ہوا، یہ کام ہے نا، تو یہ داخلہ پہلے آ جائے گا، اور اس کے بعد کام کرنے والا کون ہے؟ زید، تو داخلہ زیدن ہو جائے گا۔ زیدن پیش کیوں آنی ہے یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد فی آ جائے گا، جار کہتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے، اور الدار آ جائے گا گھر، تو فی کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا، داخلہ زیدن فی الدار، یہ جملہ بن گیا۔ یہ سارا آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ تو یہ نحو سے پتا چلا ہے، یہ نحو کی تعریف ہے کہ اسم فعل حرف کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا، اسم فعل حرف کو جوڑ کر ایک لائن میں لگا دینا، اور ان کے آخر پہ حرکت کیا پڑنی ہے، یہ دوسرا کام ہے۔ تو دو یہ کام کرتا ہے، نمبر ایک جوڑنا، نمبر دو آخری حرف کی حالت مور مبنی کے لحاظ سے کہ آخر میں حرکت کیا پڑنی ہے، زبر پڑنی ہے، زیر پڑنی ہے، پیش پڑنی ہے۔ تو یہ نحو آپ کو بتائے گی، زیدن، ٹھیک ہے، داری یہ نحو بتائے گی، اور داخلہ یا داخلہ یہ آپ کو صرف بتائے گی یا لغت بتائے گی۔ تو آخر سے پہلے کے حالات جو ہوتے ہیں، لفظ کے آخر سے پہلے کے حالات وہ صرف بتاتی ہے، اور آخری حالت اور جوڑنے کا کام، آخری حالت اور جوڑنے کا کام وہ نحو بتاتی ہے۔ تو نحو کی تعریف کے اندر دو چیزیں ہیں، جوڑنا اور آخری حرف کی حالت، آخری حرف کی حالت، ان کے آخری حرف کی حالت، آخری حرف کی بجائے جو ہے نا حرف کی آخری حالت، حرف کی، ہاں ٹھیک ہے، کلمے کی آخری حالت ہے، یہ جو اسم فعل حرف ہیں تو ان کے حرف کی آخری حالت ہے، ان کے آخری حرف کی حالت جو ہے وہ بتاتا ہے۔ زیدن میں اس کے آخری حرف دال ہے تو دال کی حالت کو بتائے گا، زیدن پڑھنا ہے، دن پڑھنا ہے، دن پڑھنا ہے، جب پیچھے فی ہو پھر زیدن ہوگا۔ تعریف، نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے، نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ ایک کام، اور ان کے اور ان کا مطلب یہ جو اسم فعل حرف ہے، تو ان اسم فعل کے آخری حرف کی حالت، تو اسم فعل مثلا یہ زیدن ہے تو یہ اس کی دال کی حالت ہے، دون پڑھنا ہے، دن دن، آخری حرف کی حالت مور مبنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے، مور مبنی بھی آگے پڑھ لیں گے، تو جو بدلتے ہیں زیدن 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 یہ مورب ہوتے ہیں، اور جو نہیں بدلتے وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ بھی آگے اس کی بات آ جائے گی۔ فی الحال آپ نے یہ یاد کرنا ہے، ایک تو ان کو جوڑنے کا، اسم فعل حرف کو جوڑنا ہے، اور دوسرا اسم فعل حرف کی آخری حرف پہ کیا پڑھنا ہے، آخری حرف، یعنی آپ کے پاس 3-4 الفاظ ہیں، ان کو جوڑنا کیسے ہے، اور ہر لفظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے، یہ دو کام نحو کرتی ہے۔ یہ ہے نحو کی تعریف، اور یہ ہے نحو کے کام، اس کو نحو کے کام سمجھ لو یا نحو کی تعریف سمجھ لو، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ موضوع، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، جیسے میں نے ابھی یہ اسم فعل حرف 3 ہیں تو آپ پڑھیں گے جو کلمہ ہوتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، جب ہم ان کو جوڑ دیں گے پھر کلام بن جائے گی، پھر کیا بن جائے گی، کلام بن جائے گی، جیسے ابھی ہم نے بنائی تھی۔ تو کلمہ اور کلام، کلمہ اور کلام، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام، کلمہ اور کلام۔ کلمہ کی 3 اقسام یہ اوپر ہو گئی ہیں، اسم فعل حرف، یہ کلمہ کی اقسام ہے تینوں، تو یہ آپ آگے ان کی تعریفات اور ساری تفصیلات آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں، نحو کے اندر بھی اور صرف کے اندر بھی آئیں گی۔ غرض و غایت، یہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ یہ نحو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ کو قرآن سے ہی آ جائے، حدیث سے ہی آ جائے، عربی بولنی آ جائے، اور قرآن عربی میں ہے، حدیثیں عربی میں ہیں، کہ انسان عربی زبان میں پڑھنے لکھنے بولنے، عربی کو پڑھنا، عربی کو لکھنا، عربی کو بولنا، تو میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ آپ رہ جائیں، غلطی کوئی نہ ہو، کوئی بول رہا ہو اگر وہ غلطی آپ کو پتہ چل جائے گا،
خصوصاً قرآن حدیث کے صحیح فہم کا ملکہ پیدا ہو جائے، ملکہ مانا صلاحیت، قرآن حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اصل تو یہ ہے عربی زبان کو پڑھنا لکھنا بولنا، اس میں غلطی سے یہ غرض و غایت، غرض و غایت کا مطلب مقصد کیا ہے، آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ غلطی سے محفوظ رہیں۔ تو عربی کو پڑھنے میں، کتابیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھنے میں غلطی یا لکھنے میں یا بولنے میں غلطی وہ نہ ہو، صحیح سے پڑھیں، صحیح سے لکھیں، صحیح سے بولیں۔ اور خاص طور پر جو قرآن ہے پڑھتے ہوئے اس کا معنی آپ کو سمجھ آ رہا ہو، حدیث ہے، قرآن کی تفاسیر ہیں، حدیث کی شروحات ہیں، اور عربی کے اندر لٹریچر ہے، تو پڑھتے ہوئے آپ، اور خصوصاً قرآن حدیث کے متعلقات واضح، واضح کا معنی ہے وضع کرنے والا۔ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ جب اسلام جو ہے وہ عرب کے علاوہ دوسرے بلاد میں پھیلا تو لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ عربی نہیں تھے، ان کو مشکل پیش آتی تھی، تو پھر جو ہے وہ ضرورت پیش آئی کہ اس عربی کے قواعد جو ہیں وہ وضع کیے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ایک روایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا، ابو الاسود الدؤلی کو، انہوں نے پھر سارے وضع کیے، تو یہ ہیں بنانے والے۔ یعنی ایک قول عمر کا ہے، ایک علی کا ہے، تیسرا ابو الاسود الدؤلی کا ہے، تو اگر جو ہے وہ تینوں کو جمع کریں تو پھر بھی مین کردار ان کا ہی بنتا ہے۔ راجح قول کے مطابق اس علم کے موجد جلیل القدر تابعی ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، ابو الاسود الدؤلی، ابو الاسود الدؤلی، جی۔ تو اس کے ساتھ ہماری یہ بنیادی باتیں، حکم اس کا فرض کفایہ ہے کہ دنیا میں ایسے علماء، ایسے افراد عربی کے اندر ماہر، جس سے ہماری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے فرض کفایہ ہے۔ اصطلاحات، حرکت، یہ آپ کو پہلے بھی آتی ہیں، زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو عربی میں حرکت بولتے ہیں۔ تو جب بولا جائے کہ حرکات کتنی ہیں تو آپ نے کہنا ہے 3، زبر، زیر، پیش۔ ہر حرکت کو ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ حرکات ثلاثہ، زبر، زیر، پیش، ثلاثہ مانا 3 حرکات۔ عربی میں ان کے نام یہ ہیں، جو فارسی میں ہے زبر، زیر، پیش، جو ہماری اردو میں ہے تو اصل فارسی سے الفاظ آئے ہیں، تو عربی میں کیا نام ہے یہاں پہ آ رہے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ضمہ پیش کو، فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو، یہ حرکات لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ضمہ ہے، پیش، فتحہ ہے، یہ زبر، کسرہ ہے، یہ نیچے جو ہوتا ہے کسرہ۔ تو اب اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، ضمہ پیش کو، فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو۔ اور وہ حرف جس پر ضمہ ہو، مثلاً جو ہے کاروما، اب را کے اوپر ضمہ ہے تو کیا ہوگی، ہم کہیں گے را مضموم ہے، ضمہ سے مضموم، ضمہ سے مضموم، اور فتحہ سے مفتوح، مثلا یہ جو کاف ہے ہم کہیں گے کہ کاف مفتوح ہے، فتحہ سے مفتوح، اور کسرہ سے مکسور، کسرہ سے مکسور، مثلا عالمہ ہے تو عالمہ میں لام کے نیچے کسرہ آ گیا نا، تو لام جو ہے مکسور ہوگی، کسرہ سے مکسور۔ ضمہ سے مضموم، ضمہ سے مضموم، فتحہ سے مفتوح، کسرہ سے مکسور، ضمہ سے مضموم، فتحہ سے مفتوح، کسرہ سے مکسور۔ اس کے بعد تنوین ہے، جو کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، یہ جو ہوتی ہے زیدن، 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 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو تنوین 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، مثلا ہم بولتے ہیں نا زیدن، تو اصل میں یہ ہے زیدن، یہ ہے نون ساکن، اس کی یہ علامت لکھ دی جاتی ہے، تو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں، تو یہ ہے نون تنوین۔ نون تنوین کو جب آگے ملانا ہو پھر اس کو کسرہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آپ یہ پڑھ لیں گے۔ تو نون تنوین، تنوین کا نون، تو زیدن آخر میں نون ہے،
زیدن زیدن زیدن. جی تو ہم آپ بات کر رہے تھے کہ جو نون تنوین ہوتا ہے تو اس کی آپ تعریف یاد کر لیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش جو ہے ان کی ادائیگی کے وقت جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. آپ سے کہا جائے نون تنوین کی تعریف سناؤ تو آپ نے یہ 1.5 لائن یاد کر کے سنا دینی ہے. انشاءاللہ آپ کا جواب درست ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سکون جو ہے حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں. سکون حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں. مثلا یہ ہے نا زبر زیر پیش. زبر زیر پیش تو جو سکون ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. مثلا یہ زیدن ہے تو اب یہ اس یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اس یا کے اوپر سکون ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت کوئی نہیں. حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں. اس کی علامات یہ آتی ہیں. تو زیدن ایسے لکھ لو یا ایسے گول عربی میں ایسے لکھا ہوتا ہے یا اردو میں ایسے لکھا ہوتا ہے چھوٹی دال. وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں. ہم کہیں گے کہ یہ جو یا ہے یا ساکن ہے. یا ساکن ہے. سکون سے ساکن سکون سے ساکن سکون سے ساکن. تشدید شاد بول لو تشدید بول لو. تو مثلا یہ ہے ہمارے پاس لفظ مد. تو اصل میں ہم نے اس کو یہ ہے مد مد. تو ایک حرف کو 2 بار پڑھا ہے. مد ایک حرف کو 2 بار پڑھا ہے. ایک بار سکون کے ساتھ اور دوسری بار حرکت کے ساتھ. سکون کے ساتھ اور حرکت کے ساتھ. تشدید ایک حرف کو 2 بار ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں. اتنا یاد کریں. ایک حرف کو 2 بار ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو جیسے مد. تو دال کو 2 بار پڑھا ایک بار سکون اور ایک بار حرکت. وہ حرکت زبر زیر پیش کوئی بھی ہو سکتی ہے. مدہ میں زبر ہے. تشدید ایک حرف کو 2 بار ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں. ایسے حرف کو مشدد یعنی ہم کہیں گے جو مدہ کہیں گے دال مشدد ہے. مشدد شاد دی ہوئی دال مشدد ہے. دال مشدد شاد سے مشدد شاد سے مشدد شاد سے مشدد کہتے ہیں. جیسے محمد میں یہ والی میم جو ہے یہ مشدد ہو. محمد میں دوسرا میم پہلا میم یہ ہے. یہ میم مضموم ہے. میم مضموم. میم کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں میم مضموم. ضمہ سے مضموم فتح سے مفتوح کسرہ سے مکسور سکون سے ساکن شاد سے مشدد. سوالات و تدریبات تو یہ آپ کو کرنی چاہیے. ناو کی تعریف ہے. حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں. تشدید مشدد کسے کہتے ہیں. قوسین میں دیے گئے الفاظ مناسب سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں. علم نحو کا موضوع کیا ہے. کلمہ کلام کلمہ کلام کلمہ کلام کلمہ اور کلام. کلمہ کلام کلمہ اور کلام. یہ پہلے 2 نہیں بلکہ دوسرا. تو 2 پیش 2 زبر 2 پہ ہر ایک کو کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں. جس حرف کو 2 بار پڑھا جائے اسے مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے علامات اس کو کرنے کا آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے قرآن کے پڑھیں اور ضمہ فتح کسرہ تنوین سکون تشدید کی پہچان کریں. تو اس کے لیے آپ ان کو نا ایسے لکھ لیں. مثلا رب العالمین لکھا ہے تو آپ کہیں فتحہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لکھیں شد تشدید بول دیں تشدید اور پھر اس کے اوپر لکھ دیں ضمہ. ٹھیک ہے. العالمین سکون لام فتحہ میم کسرہ یا سکون نون فتحہ. ایک اس طرح. دوسرا ہے کہ آپ ایسے لکھیں رب. ٹھیک ہے. لائن اور سامنے جو ہے اور رب آپ کہیں فتحہ پھر تشدید اور پھر ضمہ. ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں فتح تشدید ضمہ. دیکھتے جائیں اور غور کرتے جائیں. را پہ فتح ہے با پہ تشدید ہے اور پھر ضمہ ہے تو فتح تشدید ضمہ 3 چیزیں آ گئی.
پھر آگے العالمین لکھ دیں تو اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری آگے لکھ دیں. بس اس سے زیادہ بہتر میرے خیال میں یہ ہے کہ ایسے آپ پیج کے اوپر لکھ کرنا تو لائنیں لگا کر ایسے لکھتے جائیں. ایک پیج ہو گیا, پھر دوسرے پہ یہ, تیسرے پہ یہ, چوتھے پہ یہ, یا جہاں بھی اگر پورا آ جائے 2 لائنوں میں پورا آ جائے. اب سینتن ہے تو یہ آپ ایسے لکھیں گے نا, سینتن لکھ دیا ہے, ادھر لکھ دیں کسرہ, اور یہ لکھ دیں فتحہ, اوپر ہے نا سینتن, اور یہ لکھیں تنوین. بس یہ 2 لائنوں میں پورا ہو جائے گا آپ کیا. پھر اگلا لفظ, پھر اگلا لفظ, ایسے اس کو آپ نے سارے کے سارا مکمل کر لینا ہے. انتہائی آسان ہے, آپ لوگ چونکہ سب بڑے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. تو خیر ایک ہمارا سبق مکمل ہوا. ابھی ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ دوسرے سبق میں. تو اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے, ہم نے بنیادی طور پہ جو ہے وہ نحو کی تعریف پڑھی ہے, اور جو ہے وہ نحو کا موضوع پڑھا ہے کہ یہ کلمہ اور کلام پہ بحث کرتا ہے, نحو کو وضع کرنے والا, اور نحو کا فائدہ پڑھا ہے, نحو کا حکم پڑھا ہے, بنیادی وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ اصطلاحات جو ہیں یہ پڑھی ہیں, یہ تو آپ کو پہلے آتی ہیں, ضمہ, فتح, کسرہ, سکون, تشدید, تنوین. تو یہ 4-5 اصطلاحات, زبر زیر پیش, سکون اور تنوین, تشدید. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ کریم آپ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.